السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، پیران پیر محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے فتوح الغیب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کو کچھ حضرات 11ویں والے پیر کے نام سے جانتے ہیں، جن کے نام پر 11ویں شریف بناتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اور اس کو غوث اعظم کے لقب سے ملقب کرتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ نماز کا طریقہ کیا لکھ کر گئے ہیں، اور ان کو جو فالو کرتے ہیں، فالو کرنے کے جو مدعی ہیں، ان کے نام پر جو 11ویں شریف بناتے ہیں، تو کیا وہ لوگ صحیح معنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں؟ آج ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان چیزوں کا جائزہ لیں گے۔ خصوصاً نماز کے سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے نماز کا کیا طریقہ لکھ کر گئے ہیں، اور جو ان کو فالو کرنے کے مدعی ہیں، ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، کیا وہ اپنے غوث اعظم کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا محمد صدیق ہزاروی سعیدی، ادبی دنیا مٹیا محل سے چھپی ہوئی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ نماز کا کیا طریقہ لکھ کر گئے ہیں۔ دیکھیں، اس میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نماز کے مستحبات۔ جی، تو اس نے کل ملا کر 18 نماز کے مستحبات ذکر کیے ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 2 پر دیکھیے، رکوع کو جاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ دیکھیں، پیران پیر ہمارے بریلوی حضرات ان کو غوث اعظم کے نام سے پکارتے ہیں، 11ویں والے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا ان کے مطابق وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا آج کل کے بریلوی حضرات اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ کیا رکوع جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں نماز کے مستحبات میں؟ رکوع کو جاتے وقت دونوں ہاتھوں کا اٹھانا۔ جی، تو یہ فالو کریں ان کو۔ 3 نمبر پر لکھتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو یوں اٹھانا کہ ہتھیلیاں کندھوں کے ساتھ ہو، انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہوں، اور انگلیوں کے پورے کانوں کے اطراف کے نزدیک ہوں، پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد ان کو چھوڑ دینا ہے۔ دیکھیں، یعنی کہ رکوع جاتے وقت 2 نمبر 3 نمبر دیکھیں، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔ کیا بریلوی حضرات اس طرح کرتے ہیں؟ رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ رکوع سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے۔ دیکھیں 4 نمبر پر کیا لکھتے ہیں، ناف سے اوپر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا۔ ناف سے اوپر باندھنا ہے، ہمارے بریلوی حضرات ناف سے نیچے باندھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہاں بھائی مانو، ان کو فالو کرو صحیح ڈھنگ سے، تب ہم آپ کو کہیں گے کہ ہاں بھائی آپ ماشاءاللہ ان کو فالو کرتے ہیں۔ ناف سے اوپر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے 6 نمبر 6 اور 7، جہری نمازوں میں قرات اور آمین بلند آواز سے ہو۔ کیا ہمارے بریلوی بھائی جہری نمازوں میں، جہری بولے تو فجر کی 2 رکعت، اس کے بعد مغرب کی پہلی 2 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، شروع والی 2 رکعت، تو یہ جو جہری، جس میں جہری قرات ہوتی ہے، کل ملا کر 6 رکعت ہے۔ ٹھیک ہے، کیا اس جہری قرات میں بریلوی حضرات بھائی آمین بلند آواز سے کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں۔ جی، جہری نمازوں میں قرات اور آمین بلند آواز سے ہو، یہ پیران پیر لکھ کر گئے ہیں۔ اور دیکھیے 16 نمبر پر دیکھیے، دوسرے قاعدہ میں سرین پر بیٹھنا۔ دوسرے قاعدہ میں سرین پر بیٹھنا۔ جی، جیسے کہ مان لیجیے 4 رکعت کی نماز ہے، اس میں جو آخری تشہد ہوگا تو اس میں دایاں پیر کھڑا کر کے بایاں پیر کو دایاں پیر کے نیچے سے گھسا کر کے سرین پر بیٹھنا، جس طرح عورت بیٹھتی ہے۔ تو
تو یہ سنت ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں تورک، اور یہ حدیث سے ثابت اور اسی طرح بیٹھنا چاہیے۔ اور 11ویں والے پیر صاحب بھی اسی طرح لکھ کر گئے ہیں، لیکن کیا بریلوی حضرت اس طرح عمل کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں 17 نمبر، اور انگشت شہادت سے اشارہ کیا جائے، یعنی کہ جب بیٹھیں گے قاعدہ میں تو شہادت کی انگلی سے، اس انگلی سے، یہ 5 انگلی اس میں، اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا جائے۔ جی کیا اشارہ کرتے ہیں؟ اشارہ کیا جائے۔ دیکھیں، اور سب کے بعد لکھتے ہیں شرائط مذکورہ بالا میں سے کسی شرط کو بلا عذر چھوڑ دینے سے نماز منعقد نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو چیزیں لکھے ہیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑنا ہے۔ جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ جملہ سب کے لیے ہے نا، کیا بریلوی حضرت اس طرح عمل کرتے ہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا کہ 11ویں والے پیر کے مطابق آج کل کے بریلوی حضرات کی نماز نہیں ہوتی۔